تعلیمی بورڈ جو ہے یہ اس کو آپ سمجھ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ان کو تمام وہ سہولیات فراہم کر رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے 32 بورڈ فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی تعلیم کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بورڈ کے ملازمین کا اور اپنے جتنے بھی ہمارے کالج سائڈ ہے اور اسکول سائڈ کے معلمین اور معلمات اور اسٹاف پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا ہے اور امید ہے وہ آئندہ بھی اس قسم کا تعاون جاری رکھیں۔ تو ہمارے والدین بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد پر، ان کو بہتر تعلیم دینے کے لیے، اور ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، وائس آف کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان جمیل احمد مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں آزاد جموں و کشمیر انٹرمیڈیٹ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور آزاد کشمیر میں۔ ہم نے ادارے کا وزٹ کیا، مختلف براس کو دیکھا۔ اس وقت ادارہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے خدمات انجام دے رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت چیئرمین بورڈ قاضی محمد ابراہیم صاحب موجود ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصیبت میں سے وقت نکالا اور وائس آف کشمیر کو ٹائم دیا۔ ہم آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ میرپور تعلیمی بورڈ میں آپ نے ایک سال میں کیا اصلاحات لائیں، کیا کچھ اس میں بہتری کی، اور آپ وائس آف کشمیر کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائس آف کشمیر کی ٹیم کو بورڈ میں آنے پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج تعلیمی بورڈ کا وزٹ کیا ہے، اور یہ آزاد کشمیر کا واحد بورڈ ہے جو اس وقت پورے آزاد کشمیر میں 2.5 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ و طالبات کو رجسٹرڈ کرتا ہے اور ان سے میٹرک، 9th، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحان کنڈکٹ کرواتا ہے۔ اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہمارے 9th کے آج ایگزام ختم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 18 کو پورے آزاد کشمیر میں انٹرمیڈیٹ کے جو سالانہ امتحان ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے یہ پورے ہمارے آزاد کشمیر کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کو ایک میسج دے رہے ہیں ہم کہ آزاد کشمیر انٹرمیڈیٹ ثانوی تعلیمی بورڈ تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے اور طلبہ کی اسیسمنٹ کرنے اور ان کو تمام وہ سہولیات فراہم کر رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے 32 بورڈ فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے آزاد کشمیر میں جتنے بھی اس وقت تعلیمی سینٹر ہیں وہاں پر بڑا پرامن شفاف طریقے سے امتحان لیا گیا ہے، اور طلبہ و طالبات کو دور دراز ہمارے جو علاقے ہیں، حلمت ہے، تیتری نوٹ ہے، لیپا ہے، فارورڈ کوٹا ہے، جتنے بھی ہمارے دور دراز جگہیں تھی وہاں پر ہم نے طلبہ و طالبات کی سہولت کی خاطر امتحانی مراکز قائم کیے ہیں، اور پھر ہم نے یہ کوشش کی ہے پریکٹیکل سینٹرز قائم کیے ہیں۔ ہم نے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے اکراس دا ڈسٹرکٹ اور اکراس دا تحصیل ایگزام لینے کے لیے ناظمین کو ہم ان میں آج ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے جملہ بورڈ کے ملازمین کا اور اپنے جتنے بھی ہمارے کالج سائڈ اور اسکول سائڈ کے معلمین اور معلمات اور اسٹاف پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز حضرات ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا ہے، اور امید ہے وہ آئندہ بھی اس قسم کا تعاون جاری رکھیں گے۔ آپ نے بات کی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 2 لاکھ کے لگ بھگ طلباء و طالبات جو ہیں وہ علم کے اصول کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی بورڈ ہے یہ پورے جو آزاد کشمیر کا لوڈ ہے وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر حکومت آزاد کشمیر کو مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ تعلیمی بورڈ جو ہے یہ اس کو آپ سمجھ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی جناب وزیر اعظم ہیں، اور اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز ہے، جس کا جو چیئرمین جو ہے وہ اس کو گورنر اس کے جو صدارت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو جو بھی باقی بورڈز کے اندر مراعات دی جاتی ہیں، بورڈ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو طلبہ کی فیسوں ہی سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اسی طلبہ کی فیسوں سے ہم امتحان کنڈکٹ کرواتے ہیں، ملازمین کو معاوضہ دیتے ہیں۔ ہمارے جو ملازمین ہیں بورڈ کے ان کو پینشن اور تمام وہ مراعات جو گورنمنٹ اپنے ملازمین کو دیتی ہے، بورڈ جو ہے اپنے ملازمین کو ان تمام مراعات دیتا ہے، اور ہم بہت مختصر اپنے بچوں سے فیس لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں اور ہمارے جو متوسط طبقہ کے جو لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ لوڈ نہ پڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بورڈ نے مجھے 1.25 سال یہاں ہوا ہے، بورڈ کے اندر ایک تو ہم یہ جس بلڈنگ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں 25 کروڑ کی خطیر رقم سے بورڈ نے اپنے وسائل سے اس عمارت کو تعمیر کیا ہے، اور اس عمارت کے اندر تمام وہ سہولیات ہم نے اپنے ملازمین کو دی ہیں، اور باہر سے آنے والے جو وزٹرز ہیں ان کو سہولیات دی ہیں، اور ہم نے ایک شکایت ڈیسک قائم کیا ہے، ہمارا 1 ونڈو سیل کام کر رہا ہے جو ہم سیم ڈے بچوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، ویریفیکیشن ہے، ہم نے آن لائن
سسٹم جاری کیا ہوا ہے، بچوں کی رول نمبر سلپس، بچوں کے ریزلٹس جو ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن ہم ان کو دیتے ہیں. ہمارا علاقائی دفتر ہے راولہ کوٹ مظفر آباد. ہم اپنے دور دراز کے بچوں کو ان کی جتنی بھی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اسناد کے حوالے سے، رزلٹ کارڈ کے حوالے سے، وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے بورڈ ملازمین متحرک رہتے ہیں اور ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اپنے دونوں دفاتر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بورڈ ملازمین بڑی محنت سے، بڑی ارکریزی سے کام کر رہے ہیں اور ان کو وہ تمام سہولیات ہم دے رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ سے ابھی میں نے استدعا کی ہے کہ ہمارے ابھی جو نئی بلڈنگ ہے اس کے لیے فرنیچر اور اس کے لیے ہمیں سولر انرجی اور اس کے لیے ہمیں جو لفٹ ہے اور گیس کی سپلائی ہے، اس میں ابھی صدر آزاد حکومت جموں کشمیر سلطان محمود چودھری صاحب یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی یہ ہدایات دی ہیں. کنٹرولنگ اتھارٹی جناب وزیر اعظم نے بھی ہدایت دی ہیں. ہمارے منسٹر ہائر ایجوکیشن ہیں جناب ملک ظفر صاحب، وہ بھی یہاں تشریف لائے. دیوان علی خان چغتائی صاحب جو وزیر ایلیمنٹری اور سیکنڈری ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب. تو ان تمام جو ہمارے سیٹ اپ کا جو ہمارے قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، جو ہمارے بورڈ کے ساتھ ان کا سیٹ اپ ہے، ان سب سے ہم نے گزارش کی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو حکومت کی طرف سے ہمیں جو سہولیات دینی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ملیں گی. البتہ بورڈ جو ہے آپ اس کو تمام بورڈ کے اندر دیکھیں، ہم نے جتنی بھی جو ہے ملازمین ہیں ان کو اس وقت ہمارا کمپیوٹر سیکشن کام کر رہا ہے. 23 تقریباً سیکشن ہمارے بورڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور سارے جو سیکشن ہیں ان کو فعال کیا گیا ہے. بورڈز کے اندر گاڑیوں کے لیے شیڈ بنائے گئے ہیں. جو پچھلی طلبہ کی اسناد یہاں تھیں ان کو ہم نے واپس کیا ہے. ہم نے اسناد کو شفاف بنانے کے لیے نیشنل سیکورٹی پرنٹنگ پریس سے کراچی سے ہماری اسناد وہاں سے جو ہے وہ چھپ کر آتی ہیں. اور الحمدللہ ہم ڈے نائٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پیپر رولز پہ ابھی ہمارے اپنے ملازمین کو کورس کروائے ہیں. پھر پیپر سیٹرز کو ہم نے یہاں کورس کروائے ہیں. ہمارا PBCC جو ہمارے 9 بورڈز پنجاب کے ہیں، 10واں ہمارا بورڈ ہے ہمارا، ان کے ساتھ سیٹ اپ ہے. ان کی جو پالیسیوں کو ہم فالو کرتے ہیں. IBCC کا ہمارا جو پورے پاکستان کے جو بورڈز ہیں وہ ہمارا آزاد کشمیر بورڈ ان کا حصہ ہے. ان کی جو پالیسیاں ہیں ہم طلبہ کو ان کے جو پروو کرنے کے لیے، پوزیشن لینے کے لیے ہم نے طلبہ کو انعامات دیے ہیں. ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ سپورٹس کو اور دیگر جو ہماری پروگرام ہیں ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہے. اور ابھی حال ہی میں کرونا میں ہمارے جو امتحانی سسٹم ہے اس نے بہت ہمیں اس پر جناب وزیر اعظم نے ہمارے ملازمین کو ایک بونس جو ہے وہ دیا ہے، تنخواہ دی ہے کہ ہم نے کرونا جیسی وبا کے دوران بھی بہترین طریقے سے امتحانات کو کنڈکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ واقعی پورے آزاد کشمیر کے طلبہ کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ وہ ان کو ہر قسم کی سہولیات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ ہمارے بورڈ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. ہم اپنے طلبہ اور طالبات کو بلکہ ہم فیسوں میں بھی بہت رعایت دے رہے ہیں. ہم ایک نادار فنڈ قائم کر رہے ہیں بورڈ کے اندر کہ اگر کوئی بچہ فیس نہیں دے سکتا تو ہم اس کی بھی ہیلپ کریں گے. ہمارے جو لائن آف کنٹرول پر جو فیملیز رہتی ہیں ان کے بچے اگر متاثر ہوتے ہیں ہم ان کو فیسوں میں رعایت دیتے ہیں. تو یہ ساری سہولیات جو ہے وہ ہم اپنے بچے کہ تعلیم جو سی ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے وائس آف کشمیر کی طرف سے ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں کہ علم کے اصول کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی تعلیم کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے والدین بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد پر ان کو بہتر تعلیم دینے کے لیے. اور ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر. ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں، ان کو تھوڑی سی کوچنگ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے کسی بھی فورم پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہلے میں سمجھتا ہوں نمبر پہ آتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ محنت سے کام کریں. آج کل جو موبائل کا دور ہے اس کو بھی پازیٹیو یوز کریں اور اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا اور اپنے نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے تو آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کے جو قیام تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان جس کرب سے گزر رہے ہیں، ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ لائن آف کنٹرول پر جس کرب سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں جد و جہد آزادی کے لیے، نظریہ پاکستان اور استحکام پاکستان اور نظریہ اسلام کے لیے اور اپنے بچوں کو محنت اور اپنا ملک کا اور اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. اور اسی لیے اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہمارا مستقبل اسی میں ساتھ وابستہ ہے. جی خواتین حضرات، یہ تھے میرے ساتھ چیئرمین تعلیمی بورڈ قاضی محمد ابراہیم صاحب. ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو علم کے اصول کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی.
کشمیری کی جنائی والی تحریک جو ہے ابھی سے مکنار ہوگی. ادارہ ادا کی بہتری کے لیے جتنا ہو سکا کام کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس علی چکتا یہ سب دیگر جو ممبران ہیں ان کے ساتھ مل کر تعلیمی بورڈ کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. اگلے چند روز میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ نئے وین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.